نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ: جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جو حضرات قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں۔ مسئلہ 3503، جن کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے ان کے لیے یہ مستحب نہیں کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، ان کے لیے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ جب ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ اور وہ حضرات جن کے اوپر قربانی واجب نہیں، ان کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ عمل مستحب نہیں، وہ اپنے بال اور ناخنوں کو اگر کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے اپنے بال اور ناخنوں کے نہ کاٹنے کا یہ عمل صرف مستحب درجے کا ہے، یعنی اگر انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہونے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا یہ عمل سنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا، چونکہ نہ کاٹنا صرف مستحب درجے کی چیز ہے، اچھی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کاٹ لے تو اس کے اوپر کسی طرح کی طعن و تشریح نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ اور میں کئی سال سے اس بات کو نوٹ کر رہا ہوں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے تو واٹس ایپ پر اتنی کثرت کے ساتھ اس مستحب عمل کی تشہیر ہوتی ہے اور اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا یہ عمل فرض یا واجب درجے کی چیز ہو، اور اگر کسی نے اس کو کاٹ لیا تو وہ شخص گنہگار ہو جائے۔ دیکھیے، شریعت کے جس حکم کی جو حیثیت ہے ہمیں اس حیثیت کو باقی رکھنا چاہیے۔ کسی مستحب عمل کی اتنی زیادہ تشہیر اور شہرت نہ کی جائے کہ ایسا لگنے لگے کہ یہ کوئی فرض اور واجب عمل ہے۔ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا عمل یہ صرف مستحب درجے کی چیز ہے۔ اگر کسی نے کاٹ لیے گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر اہتمام کر لے تو انشاءاللہ مستحب پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔